रहे हैं। तबके को की मदद करने के लिए और ये जो उनको मौका देने के लिए अपने घर बनाने का मैं आपको ख़ास तौर पर मुबारक देता हूँ और आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि मैंने आपका काफ़ी देर तक फॉलो किया, आपकी अखूबत की परफॉर्मेंस। ये जब हमारे पास आपकी ये प्रपोज़ल आई कि आपको हम फाइनेंस करें तो उससे पहले मैं आपको फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैंने जितनी भी चैरिटीज़, जितने भी NGOs काम करते रहे हैं पाकिस्तान में, उनको मैं देखता रहा हूँ सालों से, और आपका बड़ा क्रेडिबल नाम था जो आपने अभी दिखाया भी, क्योंकि एक खैराती इदारे की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये होता है कि लोगों को इत्मीनान हो उसके ऊपर, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो इसके अलावा कभी भी आप पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते ज़्यादा देर तक। लोग थोड़ी देर के लिए पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आखिर में लोग उनको पैसा देते हैं उनको इत्मीनान होता है कि हमारा पैसा सही जगह पे जा रहा है। और अगर उनको ये इत्मीनान हो जाए तो आपको कभी भी, जो मैं अपनी कौम को जानता हूँ, कभी पैसे की कमी नहीं होती। शौकत खानम, मैं इसलिए लोगों को बताता हूँ कि जो लोग आते हैं इस फील्ड में किसी भी वजह के से वो कोई काम करना चाहते हैं इंसानियत के लिए, तो उनको मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जब मैंने शुरू किया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, तो 70 करोड़ का उन्होंने कहा बनेगा, 70 करोड़ रुपए का। उस वक्त लगता था कि 70 करोड़ कैसे इकट्ठा होगा, और बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा हुआ वो 70 करोड़। लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि जो मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ 70 करोड़ का, उसका आज खसारा 75% कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करने पे आज उसका खसारा 10 अरब रुपया है सालाना। और यही लोग पिछले साल से ज़्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि लोगों को जब इत्मीनान होता है कि उनका पैसा सही जगह पे जा रहा है। हमारी कौम आखिरत में बिलीव करती है और लोग अपनी आखिरत के लिए हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट है आखिरत के लिए। उसके बाद ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हाउसिंग का, लो कॉस्ट हाउसिंग, कि उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, तनख्वाहदार तबका है, उसके पास कैश नहीं है घर बनाने के लिए। और पाकिस्तान में जिस तरह सेक्रेटरी साहब आपने, इमरान ज़ैब ने कहा कि पाकिस्तान में दुनिया में और बर्रे सगीर में सबसे कम फाइनेंस है, यानी बैंक पैसा देते हैं घर बनाने के लिए। जो हाउस फाइनेंस जिसे मॉर्टगेज कहते हैं, यानी जो कर्जा लेके मैं अगर घर बनाना चाहूँ, पाकिस्तान बर्रे सगीर में भी सबसे पीछे है। हिंदुस्तान की एवरेज है 10% है हाउसिंग फाइनेंस से वो घर बनाते हैं। मलेशिया की 30% है। यूरोप, इंग्लैंड 80% से भी ऊपर है। तो हमारा 0.2% है, यानी सबसे कम हमारे हाउसिंग फाइनेंस है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि फोरक्लोजर लॉज नहीं है हमारे। अब अदालत में ये रिज़र्व किया हुआ फैसला, और हम 1.25 साल से इंतज़ार कर रहे हैं इस कानून का। तो उम्मीद है कि अब ये कानून आ जाएगा और इसके बाद आसान हो जाएगा लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए अपने घर बनाना। लेकिन ये जो तबका है जो बिल्कुल अपनी सबसे कम आमदनी का तबका है, उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि उन्हीं को हम फाइनेंस करें, वो फिर अपने घर बनाएं। और ये बिल्कुल आपकी तारिक चीमा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनको एक आर्किटेक्चर, इनको एक ड्राइंग दे दें ताकि स्ट्रक्चर इनको मिल जाए, क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो आर्किटेक्ट हायर करें और वो फिर उनको बताए। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड उनको हम अगर दे दें और उसके मुताबिक, यानी डिफरेंट, अगर 5 मरला है तो उसका कितना, या 6 मरला है, एक स्टैंडर्डाइज दे दें ताकि उनके पास वो भी हो जाए, घर भी अच्छा बन जाए, ड्राइंग भी हो जाए, और अपने जो भी सेल्फ हेल्प बेसिस पे जो बनाते हैं तो उनकी बेहतरी हो जाएगी। मैं इससे बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ।
دیکھیں گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف آتی کس لیے ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ جو لوگ اس گورنمنٹ کے اندر، اس ملک کے اندر زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، گورنمنٹ کا کام ہے ان کی مدد کرنا. ایک سویلائزڈ معاشرہ، ایک انسانی معاشرہ، یہ یاد رکھنا اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتا ہے. ایک سویلائزڈ معاشرہ پہچانا جاتا ہے یہ نہیں اپنے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں، اس کے کمزور اور غریب طبقہ کیسے رہتا ہے. اس لیے سب سے بڑی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا. تو بنیادی ضروریات، کھانا دینا ان کے لیے، ان کو اسکول دینا ان کے بچوں کے لیے، ان کے لیے اگر وہ بیمار ہوں ان کے لیے ہسپتال ہوں، اور پھر ان کے گھر پہ، ان کے سر پہ چھت دینا. یہ بنیادی ضروریات ہیں ایک انسان کی، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پوری کرنا. اور پھر گورنمنٹ ماحول بناتی ہے اپنے ملک میں تاکہ لوگ بزنس کر سکیں، تاکہ انویسٹمنٹ کر سکیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے تاکہ لوگ انویسٹ کر سکیں، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ وہ انویسٹ کریں، بزنس چلے، روزگار ملے. لیکن ذمہ داری ان کی سب سے بڑی اپنے کمزور طبقے کی ہوتی ہے. اور یہ تھا جو مدینہ کا ماڈل جو تھا، وہ یہ تھا کہ ایک غریب، اس وقت ان کے پاس مدینہ کی ریاست میں کہاں پیسہ تھا، لیکن انہوں نے تب بھی فیصلہ کیا کہ یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ کہ امیر سے پیسہ لیا اور کمزور طبقے کو دیا، اس کی بنیادی ضروریات پوری کی. اور یہ ہے ہماری کوشش پاکستان میں، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک ایسا نہیں تھا. جو پیسے والے لوگ ہیں سارے قانون بھی ان کے لیے، ایلیٹ کے لیے قانون، سب کچھ، انصاف، ایجوکیشن ان کے لیے، اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز اب ان کے لیے. عام آدمی کے لیے ہماری ریاست نے، پاکستان نے جو بنی تھی، جس مقصد کے لیے ہماری تو ریاست بنی تھی، ایک مثال دنیا کو بتانے کے لیے کہ کیا تھی وہ، اسلام ہے کیا، ہمارا تو مقصد یہ تھا. تو یہ جو ہمارا جو اب راستہ ہے وہ، اس میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو جو گھر اپنی نہیں ان کے پاس سکت، ان کے لیے ہم گھر بنائیں. یہ انشاءاللہ یہ جو نیچے آپ نے ڈاکٹر امجد جو اخوبت کی جو آپ کی کوششیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم چلیں گے. یہ دیکھیں گے جس طرح طارق چیمہ نے کہا کہ کیسے آگے آپ کا پروگریس دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی فائنینس کریں گے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس وسائل بہتر ہوتے جائیں گے، ہماری گورنمنٹ کی آمدنی بڑھتی جائے گی، تو سب سے زیادہ پیسہ جائے گا ان ایریاز میں، ہاؤسنگ میں، تعلیم میں، غریب لوگوں کو انصاف دینے میں. یہ بھی ہمارا پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لیگل ایڈ کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ اگر غریب آدمی وکیل نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ اس کو وکیل کر کے دے گی. سو اس کو مفت انصاف، تعلیم، اس کا علاج، جو ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے، یہ بھی ایک انقلاب ہے پاکستان میں کہ پہلی دفعہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک عام آدمی کے لیے آئی ہے. 7,20,000 روپیہ غریب خاندان کے لیے. اب تک 50 لاکھ پنجاب میں ہم بانٹ چکے ہیں. کے پی نے فیصلہ کیا کہ سارے غریب لوگوں کو وہ ہیلتھ کارڈ دے دیں گے، اور یہ انشاءاللہ ہماری ہے کہ سارے پاکستان میں جائے کہ ایک عام آدمی کو اس کو ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس ملے. اور جو میری اور کوشش ہے وہ یہ کہ ہمارے جو نچلے لوگ، جو کمزور طبقہ ہے، دیہاتوں کے اندر کمزور طبقہ ہے، ان کے لیے ان کے اپنے روزگار کے لیے چیزیں پیدا کریں، ان کے لیے فائنینسنگ پیدا کریں، ان کے لیے وسائل پیدا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. ساری کانسنٹریشن ہماری نچلے طبقے کی ہوگی. جو سارا احساس پروگرام ہے ہی اس لیے کہ ہم کیسے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں گے. جو ہاؤسنگ کا ہے، انشاءاللہ یہ ہمیں ٹائم لگا، اس میں کئی وجوہات تھیں. ایک ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بڑا سلو چلتا تھا، ایک پرانی چیزیں تھیں، PC1 اور یہ سارا سسٹم آہستہ اس نے ہمیں ڈیلے کیا. لیکن اب ہم تیار ہیں اپنا نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ 11 کو پہلا لانچ ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل
ہم اب اپنی جو ہاؤسنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے. 3 میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں. کہ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ, جو میگا پروجیکٹ ہے تاکہ ملک میں پیسے بھی آئیں, اور اس پروجیکٹ سے ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا وہ ہم غریبوں کی ہاؤسنگ پہ لگاتے جائیں گے. اسلام آباد میں جو ہم نے میگا یہ جو ابھی بلو ایریا کا پروجیکٹ ابھی لانچ کیا ہے, اس کا جتنا بھی پیسہ آئے گا, ہماری کوشش جو کچی بستیاں ہیں, یہ جو شہر کے اندر کچی بستیاں بری طرح لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ان کی ہم نے ہاؤسنگ دینی ہے, اور ان کو ہم نے اوپر یعنی بلڈنگز بنائیں گے جدھر ان کے لیے فلیٹس اور اپنی ملکیت ہو. تو وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا ہماری کوشش ہے اس غریبوں کی ہاؤسنگ کے اوپر, جو کمزور طبقے کی ہاؤسنگ کے اوپر خرچ کریں.